سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سورہ یونس کا 10واں رکوع اور 11ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی۔ عزت کی جگہ سے یا تو مصر کا ملک مراد ہے اور فرعون اور فرعونیوں کی املاک مراد ہیں کہ جب فرعونی غرق ہو گئے تو یہ دوبارہ مصر میں آ گئے، مصر کا ملک بنی اسرائیل کو مل گیا اور فرعون اور فرعونیوں کی ساری جائیدادیں انہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ ملک شام گئے اور بنی اسرائیل نے بعد میں جہاد کیا تو ملک شام، بیت المقدس، اردن کے ممالک انہیں مل گئے جو نہایت سرسب و شاداب اور زرخیز ممالک ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ستری روزی عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بنی اسرائیل علم آنے کے بعد آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اسے ایک تو مراد یہ ہے کہ توریت نازل ہوئی، پھر توریت کے معنی میں یہودیوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور دوسری بات یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سارے یہودی، سارے بنی اسرائیلی اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور توریت میں آپ کی صفات موجود ہیں۔ وہ ان صفات کو مانتے تھے، ایک دوسرے کو درس دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی یہودی مرتا تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ یہ کھجور والی بستی میں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ لیکن جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے حسد اور عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد قرآن ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس قرآن کی تعلیمات آ گئیں، یعنی قرآن نازل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے۔ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا اللہ انہیں جہنم میں عذاب دے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے جو قرآن ہماری طرف اترا ہے، تو اے پڑھنے والے، اے سننے والے اگر تجھے اس میں کچھ شبہ ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھ کر دیکھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں جو علماء ہیں اور ایمان لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، ان سے پوچھ لے تاکہ وہ تجھ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفت جو توریت میں مذکور ہیں وہ سنا کر شک دور کریں۔ شک کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
انسان کے نزدیک کسی کام میں، کسی معاملے میں دو طرفوں کا برابر ہونا یہ شک ہے، خواہ وہ اس طرح ہو کہ دونوں جانب برابر قرینے پائے جائیں، خواہ اس طرح کہ کسی طرف بھی کوئی قرینہ نہ ہو۔ محققین کے نزدیک شک جہالت کی اقسام میں سے ہے، اور جہالت میں اور شک میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر ایک شک جہالت ہے اور ہر جہالت شک نہیں۔ خیر، لفظ شک کو ہم اپنے عرف میں بھی سمجھتے ہیں، تو عرف کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ توریت اور انجیل پڑھ کر بتائیں گے کہ نبی آخر الزماں کا ذکر ان کتابوں میں بھی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی فرشتوں نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے، تو جن کے نصیب میں ایسا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ عذاب سامنے نہ دیکھیں، اور عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان پھر قبول نہ کیا جائے گا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، الا قوم یونس، ہاں یونس کی قوم۔ یعنی جن بستیوں کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا ان میں سے کوئی ایسی بستی نہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتی اور عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آتی۔ انہیں تبلیغ کی گئی، عذاب کے آثار بھی شروع ہوئے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ہاں، ایمان کب لائے؟ جب عذاب شروع ہو چکا۔ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ عذاب شروع ہونے سے پہلے عذاب کے آثار دیکھ کر وہ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ قوم یونس کا واقعہ یہ ہے کہ نینوا جو موصل کے علاقے میں ہے، وہاں یہ لوگ رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا، حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں یہ سنایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے
کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے۔ دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آنے والا ہے۔ رات میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے، صبح کو عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر کالا ہیبت ناک بادل آیا اور بہت سا دھواں جمع ہو گیا جو پورے شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام بھی موجود نہیں، اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا، تو وہ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو لے کر جنگل میں نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن لیے، توبہ کرنے لگے، اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور ماں سے بچے جدا ہو گئے۔ سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری شروع کی اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے دین، اس پر ہم ایمان لائے اور سچی پکی توبہ کی۔ جو انہوں نے مظالم کیے تھے اس مظالم کا انہوں نے خاتمہ کیا، دوسروں کے مال واپس کیے، یہاں تک کہ اگر ایک پتھر دوسرے کا اپنے گھر کی بنیاد میں لگا لیا تھا تو بنیاد سے اکھاڑ کر وہ پتھر نکال کر اسے واپس دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، دعا قبول فرمائی، عذاب اٹھا دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عذاب نازل ہو جائے اس کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، جس طرح فرعون ایمان لایا، اس نے توبہ کی تو اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب توبہ کی تو اس توبہ کو قبول کیوں فرمایا گیا اور عذاب کیوں اٹھا دیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ خاص کرم تھا۔ اصول تو یہی ہے کہ عذاب دیکھ کر پھر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے صدقے میں اس قوم پر خاص کرم فرمایا جو صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ فرعون عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان لایا، اور اس وقت ایمان لایا جب زندگی کی امید ہی باقی نہ رہی، اور یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ابھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، عذاب قریب آ گیا تھا، تو ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا اور انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ دلوں کا جاننے والا ہے، اخلاص مندوں کے صدق و اخلاص کا اسے علم ہے۔ تو یہ چونکہ مخلص بن گئے، انہوں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ یعنی ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی مساعد ہو، یعنی جن پر کرم ہوتا ہے وہی ایمان لاتے ہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور سیدھے راستے کو اختیار کریں، پھر جو ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے، اس کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو بدبخت شقی ہے وہ ایمان نہ لائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب اچھے کرے، ہماری اولاد و نسلوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہم سب کو ایمان پر استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟
اور ایمان میں زبردستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان دل سے ہوتا ہے. دل سے کوئی تصدیق کرے اور دل سے اقرار کرے تو وہ مومن ہوتا ہے. دل پر جبر اور اقرار نہیں ہو سکتا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں. خلاصہ ان تمام آیتوں کا یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی نے ایمان کی توفیق دی، ایمان جو لائے ہیں اس میں ان کا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائیے دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو. آسمان و زمین میں کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل ہیں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں فائدہ دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں. یعنی آیتیں پڑھ کر سن کر بھی انہیں فائدہ نہیں ہوتا جن کے دل مردہ ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں کاہے کا انتظار ہے، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود ہلاک و برباد ہوئے، یہ بھی اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، تمہاری ہلاکت اور عذاب کے انتظار میں ہوں. حضرت ربیع بن انس نے فرمایا، عذاب کا خوف دلانے کے بعد اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالی رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرماتا ہے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، بات یہی ہے. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، جب عذاب آتا ہے تو مومنین اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں. سورہ یونس کا 10واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن فرمائے